آج ہم دیکھیں گے کہ ریوٹ کے اندر ہم ریمپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے آرکیٹیکچرل ٹیمپلیٹ سے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے۔ اس کے اندر آپ کے پاس یہ ایک ریمپ کا ٹول ہے، لیکن اس سے ریمپ لگانا پریفرڈ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بہتر طریقہ بتاتا ہوں جس کو ہم پریفر کرتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس یہ فلور۔ تو میں فلور میں آتا ہوں، ایک فلور چوز کرتا ہوں جنیرک 12 انچز، اور اس کو ہم سکیچ کر لیتے ہیں جس طرح سے ہم کوئی بھی فلور لگاتے ہیں۔ تو ہم ایک ریکٹینگولر فلور ہی لگا لیتے ہیں، اور اس کو لگانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہے سلوپ ایرو کی۔ یہ جو سلوپ ایرو ہے یہ اس کی سلوپ کو ڈیفائن کرنے کا کام آئے گا۔ تو یہاں سے میں اس کی سلوپ ایرو کو کلک کرتا ہوں، یہاں سے میں اس کے سٹارٹ سے اینڈ پہ ایک سلوپ ایرو لگاتا ہوں، اور اب میرے پاس یہاں پہ آپشن آ گئی کہ میں اس کا ہیڈ کون سے لیول پہ رکھنا چاہتا ہوں اور اس کی ٹیل کو کون سے لیول پہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا آف سیٹ ہم 0 کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ ریمپ لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو ہم فنش کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3D کے اندر ریمپ لگ چکا ہے لیول 1 سے لیول 2 تک۔ یہ سب سے آسان اور تیز طریقہ ہے ریمپ لگانے کا ریوٹ کے اندر۔ لیکن اگر آپ کو اس کی سلوپ وغیرہ کنٹرول کرنی ہے تو پھر اس کو ہم لیول 1 پہ آتے ہیں، دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں، ایڈٹ باؤنڈری کریں۔ تو آپ کے پاس اسی سلوپ ایرو کو جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک ہائٹ ایٹ ٹیل کی آپشن ہے، اس کو آپ چینج کر دیں اور آپ یہاں سے اس کو سلوپ پہ کر دیں۔ جب آپ سلوپ پہ کریں گے تو آپ کے پاس لیول ایٹ ہیڈ کی آپشن ختم ہو جائے گی اور سلوپ کی آپشن آ جائے گی۔ تو یہاں سے آپ جو بھی اس کے سلوپ اسائن کریں گے، مثال کے طور پہ ابھی اس نے 4 انچز انٹو 12 انچز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 12 انچز ہارزونٹلی موو کرے گا تو 4 انچز اپورڈ موو کرے گا۔ اس کو کرتے ہیں اور اس کو ہم 3D میں ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ اس کی سلوپ، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سلوپ جو ہے پہلے سے انکریز کر گئی ہے۔ اب میں اسی کو یہاں پہ 3D کے اندر ہی ایڈٹ باؤنڈری کر کے اس کی سلوپ ڈکریز کر کے دیکھتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس کو 1 انچ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سلوپ جو ہے اس کی ڈکریز ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک طریقہ ہے ریمپ لگانے کا۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور طریقہ دیکھ لیتے ہیں ریمپ لگانے کے لیے۔ ہم اس کو ابھی کے لیے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور ہم دوبارہ سے فلور سے ہی آرکیٹیکچر ریمپ لگاتے ہیں۔ یہ ہم نے جنیرک وہی 12 انچز والا ریمپ لگا لیا، باؤنڈری سے ہم نے یہ ریمپ لگا لی۔ اب اس کے اندر آپ کے پاس ریمپ لگانے کے بعد آپ نے اس کو، یہ سلیب لگانے کے بعد فلور، اس کو آپ نے فنش سکیچ کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ماڈیفائی سب ایلیمنٹ کی آپشن ہے۔ یہ جو ماڈیفائی سب ایلیمنٹ کی آپشن ہے یہ بھی بہت آسانی سے آپ کا ریمپ کریٹ کر دے گی۔ یہ بالکل ایک فلیٹ سلیب ہے۔ اب میں اس کو ماڈیفائی سب ایلیمنٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ چاروں ایجز کو اور چاروں کارنرز کو کلک کرنے کی آپشن ہے۔ اب میں کسی بھی ایج کو کلک کر کے اس کی یہاں سے ہائٹ دے سکتا ہوں، جتنا بھی میرا لیول ہے۔ یہاں پہ ہمارے اگر 10 فٹ کا لیول ہے، لیول 2، تو میں یہاں سے انٹر کروں گا تو یہ میرا ریمپ لگ جائے گا، اور اس کو اسکیپ کرتے ہیں تو آپ کا یہ ریمپ لگ گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اس آپشن کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، ماڈیفائی سب ایلیمنٹ کو کلک کر کے ایک کارنر کو آپ ہارزونٹلی اپورڈ موو کر سکتے ہیں، اور دوسرے کارنر مطلب آپ فریلی اس کو کوئی بھی سلوپ اسائن کر سکتے ہیں کسی بھی ایک ایج کو۔ اور اس کے اندر اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بھی فائدہ ہے۔ اس کے لیے میں ایک اور ایگزامپل کریٹ کرتا ہوں، اس کو ہم فنش کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کا فری فارم ریمپ کریٹ ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس کوئی ریمپ ہے جس کے اندر ہمیں مختلف جگہوں پہ مختلف سلوپس کو مینٹین کرنا ہے، تو ہم اس کے اندر مثال کے طور پہ یہاں پہ آتے ہیں اور دوبارہ فلور کو لگاتے ہیں، آرکیٹیکچرل فلور کو، اور یہاں سے باؤنڈری ڈیفائن کر لیتے ہیں کچھ اس طرح کی۔ لیول 1 میں آ کے لگاتے ہیں، یہاں سے یہاں اور یہاں اور یہاں، ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں، اور یہ اب اس طرح کا کوئی ریمپ ہے یا فری فارم کوئی بھی ٹائپ کا ریمپ ہے، اس کو ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ماڈیفائی سب ایلیمنٹ کو کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس 3D کے اندر اس ایج کو سلیکٹ کر کے اس کو ایڈٹ کرنے کی آپشن موجود ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو پوائنٹس ہیں یہاں سے یہ ایڈٹ ہوگا، اور یہاں پہ الگ سے اس کا میں 10 فٹ ہائٹ دے دیتا ہوں تو یہ 10 فٹ ہائٹ پہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر یہاں سے اس پارٹ کو الگ سے میں ہائٹ دے سکتا ہوں، اس پارٹ کو اسی طرح میں الگ سے ہائٹ دے سکتا ہوں۔
اب مثال کے طور پہ اگر میں اس پارٹ کو ہائٹ نہیں دے رہا، یہاں پہ بھی میرے پاس ابھی سیپریشن نہیں ہے ان دو پوائنٹس کے درمیان، یا کوئی اور سیپریٹ لائن میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میں الگ سے سلوپ کریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر آپ کے پاس ایڈ سپلٹ لائن کی آپشن ہے اور آپ کے پاس ایڈ پوائنٹس کی بھی آپشن ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی جگہ پہ پوائنٹ لگا کے اس جگہ پہ کسٹم سلوپ آسائن کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ ایڈ سپلٹ لائن لگا کے یہاں پہ میں سپلٹ لائن لگا دیتا ہوں اور اس سپلٹ لائن کی میں الگ سے سلوپ بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں۔ تو آپ کے پاس یہ جو آپشن ہے یہ آپ کا ریمپ کے علاوہ کوئی بھی سلیب کے اندر شیپ لگانے کے کام آ سکتا ہے۔ تو یہ جو موڈیفائی سب ایلیمنٹ کا آپشن ہے یہ آپ کے پاس بہت ہی آسانی سے ریمپ لگا دیتا ہے۔ اس کو ہم اسکیپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ریمپ بھی لگ سکتا ہے اور کوئی بھی شیپ آپ سلیب کی اس کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر آپ لوگوں کو جو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے پارکنگ سپیسز وغیرہ کے اندر، وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سرکولر ریمپس ہوتے ہیں۔ تو سرکولر ریمپس کے اندر سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، آپ نے آرکیٹیکچرل فلو لگایا، آپ نے سرکل لگایا، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ سے سرکل لگا لیتے ہیں۔ تو اب آپ اس سرکولر سلیب ہے اس کو آپ بڑی آسانی سے ریمپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ 3D میں آتے ہیں اور آپ کے پاس یہ سرکولر سلیب ہے، بالکل فلیٹ سلیب ہے۔ اس کو ہم یہاں سے موڈیفائی سب ایلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے کوئی بھی ہائٹ دے دیتے ہیں۔ 10 فٹ ہائٹ ہے تو ہم 10 فٹ ہائٹ دے دیتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ سرکولر آپ کے پاس ریمپ کریٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ بڑی آسانی سے کسی بھی طریقہ کا فری فارم ریمپ جو ہے وہ اپنے فلور سے ہی آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے پہلے بات میں نے بتائی تھی کہ ہم ریمپ کے ایکچوئل ٹول کو کیوں نہیں استعمال کرتے ریمپ لگانے کے لیے، ہم اس کو پریفر اس لیے نہیں کرتے، یہ جو اس کا ریمپ کا ایکچوئل ٹول ہے یہ ایکسیسیبلٹی ریمپس بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے میجرلی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جب میں اس کو ریمپ لگانے کے لیے استعمال کرتا ہوں تو بالکل جیسے آپ کے پاس سٹیئرز کے اندر آپشنز آ جاتی ہیں اسی طرح آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ تو سٹیئرز کے اندر جیسے ہم ایک رن لگاتے ہیں اسی طرح اس میں بھی ایک رن لگے گا، اور سٹیئرز کے اندر جیسے آپ کے پاس یہاں پہ آپشن آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی سٹیئرز آپ کی لگ گئی، اتنی رہ گئی ہیں، تو آپ کے ایک رن کے اندر اس نے بتا دیا کہ آپ کے پاس یہاں پہ 120 ابھی ریمیننگ ہے، 120 فٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے U0 سے سٹارٹ کیا، ابھی ظاہر ہے 10 یہ ہے تو اس کا 1:12 اس کی سلوپ ہوگی بائی ڈیفالٹ، تو اس لیے 120 کہہ رہا ہے کہ ریمیننگ ہے۔ یہاں سے ہم نے پہلا 30 فٹ کا جو ہے نا رن ہم نے کریٹ کر دیا۔ 30 فٹ سے زیادہ وہ لینتھ میں ریمپ کریٹ نہیں کرتا، تو ایک رن کے اندر ظاہر ہے کہ 30 فٹ سے زیادہ ریمپ کریٹ کرنے سے ایسیسیبلٹی ریمپس ہے، یا ویسے بھی اگر آپ کو اس ریمپ پہ واک کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میکسیمم جو آپ کی لینتھ ہے وہ ڈیفائن کر دی جائے، تاکہ ان کیس اگر کوئی حادثہ وغیرہ اس ریمپ پہ ہوتا ہے تو پھر اس سے بچا جا سکے۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلا رن اس کا کریٹ کیا، اس کے بعد اگلا رن ہم یہاں سے آگے کریٹ کر لیتے ہیں، سکتے ہیں میں یہاں پہ کریٹ کر لوں گا، تو یہاں تک ہم ہاف ہائٹ تک بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح یہاں سے ہم یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آگے پاس اس طرح سے یہ ریمپ کریٹ ہوتا جائے گا اور یہاں سے یہاں تک، اور ہم اس کو فنش کر، تو ابھی بھی یہ ریمپ جو ہے وہ پورا اپنی ہائٹ تک نہیں پہنچا۔ میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ ریمپ ہے تو یہ آپ کا ایکچوئل ہائٹ تک نہیں پہنچا، اس وجہ سے وہ بتا رہا ہے۔ تو جب یہ آخری ہائٹ پہ پہنچ جائے گا تو یہ ریمپ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ ریمپ لگتا ہے۔ تو یہ ریمپ کیونکہ ایسیسیبلٹی ریمپس کے لیے ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو پریفر نہیں کرتے۔ اب اگر اس ریمپ کو ہمیں ایڈٹ کرنا ہو تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ایڈٹ ٹائپ کی آپشن ہے، یہاں پہ ہم اس کی وڈتھ تو جو انسٹنس پراپرٹی ہے یہیں سے چینج کر سکتے ہیں۔ باقی ٹائپ پراپرٹیز میں آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ میکسیمم جو لینتھ ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے، اور جو سلوپ ہے آپ کے پاس یہ ہے۔ یہ دو مین پیرامیٹرز ہیں جس سے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور جو اس کی سلیب کی تھکنیس ہے وہ آپ یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس ریمپ کے ٹول سے بھی اپنا ریمپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس ریمپ کے ٹول میں دو آپشنز ہیں جس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں ایڈٹ ٹائپ میں ہے تو آپ کے پاس یہ تھک کی جگہ آپ کے پاس یہاں پہ سالڈ کی آپشن ہے، اس سے یہ ریمپ کو ٹوٹلی ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ جوائن کر دے گا۔ تو یہ ہے آپ کے پاس جنرل جو ریمپ کے اندر آپشنز ہیں، اور جو آپ کا پریفرڈ طریقہ ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ آپ کا وہی ہے کہ آپ فلور لگائیں اور اسی سے آپ ریمپ لگائیں۔ تو اس طرح سے آپ بڑی آسانی سے
ریوٹ کے اندر اپنے ریمپس لگا سکتے ہیں۔